کوئی خیمہ بھی نہیں، اسی آگ کے اندر، پھر وہاں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، 3 سال۔ سیرت کو اس انداز میں تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، بیان کیا ہی نہیں ہے۔ تو میں بتا چکا ہوں، یہیں پر میری تقریر پچھلی ختم ہوئی تھی۔ اس 3 سال کے دوران میں چونکہ ایک معاہدہ بنا کر لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ، کوئی شے خریدی نہیں جائے گی، کوئی ان کو بیچی نہیں جائے گی، کوئی کھانا اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ 3 سال کوئی شریف النفس ان میں تھے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت خدیجہ کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، رات کو کہیں ادھر سے پہاڑ سے چڑھ کر پھر نیچے اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آئے۔ اس طریقے سے کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فاقے ہے۔ لیکن یہ کہ اس اثنا کے اندر دیمک جو ہے اس کاغذ کو کھا گئی جس کے اوپر وہ معاہدہ لکھا ہوا تھا۔ کسی نے جا کر کہا خدا کے بندو دیکھو، تمہارا تو معاہدہ ختم ہو گیا، اب ان کی جان بخشی کرو۔ تب وہ محاصرہ ختم ہوا ہے اور واپسی ہوئی ہے۔ لیکن اسی سال میں اسی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس 10واں سال ہے، ہجرت نہیں، ہجرت تو ابھی ہوگی 3 سال بعد، 2 سال بعد۔ یہ نبوت کا سال کہلاتا ہے، نبوی، جب سے کہ نبوت کا ظہور ہوا تو 10واں سال۔ اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم اور افسوس کا سال ہے۔ آپ نے ان 3 سالوں کو نہیں کہا عام الحزن، وہ تکلیف کا تھا۔ یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک ہی سہارا دنیاوی اعتبار سے تھا ابو طالب کا، ایمان تو نہیں لائے لیکن حضور سے محبت بے پناہ تھی، بنو ہاشم کے سردار تھے، پوری بنی ہاشم کا قبیلہ پیچھے تھا، اسی لیے حضور پر کوئی جو ہے آپ کے اوپر کوئی پرسنل اسالٹ نہیں ہوا، فزیکل ختم نہیں۔ 2 مائنر انسیڈنٹس آتے ہیں، میں بعد میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں آئے آپ باہر کی پریشانیوں سے، جو بھی طبیعت پر اثرات تھے وہ لے کر، لیکن یہاں کے گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تو تھی نا، وہ بھی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے عام الحزن ہے۔ اس کا کلائمیکس ہے حضور کی زندگی میں سفر طائف۔ وہ کیوں ہوا؟ اب تک چونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور ابو طالب حضور کی پشت پر تھے، لہذا کفار جو ہیں بقیہ تمام جو بھی گھرانے تھے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا کہ ہم اقدام کریں گے، ابو طالب میدان میں آ جائے گا، بنو ہاشم اور دوسرے قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ And a house divided amongst itself cannot stand۔ دنیا میں جو ہماری عرب کے اندر جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے قریش، اگر یہ باہمی خانہ جنگی ہو گئی تو دھاک ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اب سردار بنو ہاشم کا کون ہے؟ ابو لہب، اور ابو لہب تو خود دشمن ہے، اول روز سے دشمن۔ طے کر لیا گیا اب انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضور نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ طائف کیا ہے؟ اصل میں کوئی 60 میل دور ہے مکے سے، لیکن ان کو کہیں گے ٹوین سٹیز، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوین سٹیز ہیں، چاہے ہے 10-12 میل کا فاصلہ تو تھا۔ اسی طرح دریائے سندھ کے 2 طرف ٹوین سٹیز آباد ہیں، ایک طرف سکھر ہے تو دوسری طرف روڑی ہے، ایک طرف حیدرآباد ہے دوسری طرف کوٹری ہے، یہ دریائے سندھ کے بالکل اکراس۔ یہ جو ہے طائف، یہ قریش کا گرمیوں کا ٹھہرنے کا، گرمیاں گزارنے کا یہ سرد مقام تھا، پہاڑ تھا، وہاں باغات تھے، قریش کے سرداروں کی جاگیریں تھیں، سب کی جاگیریں تھیں، ولید بن مغیرہ کی بہت بڑی جاگیر وہاں تھی۔ حضور نے سوچا کہ وہاں پر ایک شخص عمرو بن عمیر ثقفی کے 3 بیٹے تھے جو بڑے سردار تھے، عبد الیالیل، سعود اور حبیب، تینوں کے پاس گئے، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اپنی امان میں لے لو
تو میں یہاں آ جاؤں؟ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہو جانے والے تیر. تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ مفلس اور قلاش اور یتیم، یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ علی رجل من القریتین عظیم، بڑے بڑے سردار، ان میں سے چنتا اللہ کسی کو؟ تمہارے نے کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تمہیں چن لیا؟ جاؤ. دوسرے نے کہا دیکھو میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا بھائی، تو جلدی سے رخصت ہو جاؤ. ہو سکتا ہے تم واقعی نبی ہو، میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو میری تو شامت آ جائے گی، تو پلیز لیو. یہ جواب ملے. اور پھر جو اسٹریٹ ارچنس جنہیں آپ کہتے ہیں، چھوکرے، 3 دن رہے حضور طائف میں. جب روانہ ہونے لگے ہیں تو کہا گیا ذرا ان کی خبر لو، یہ رسول صاحب جو آئے تھے نا، خبر لو ان کی ذرا. لہذا اب پتھراؤ کر رہے ہیں وہ بچے لڑکے، اسٹریٹ ارچنس، تالیاں پیٹ رہے ہیں. جیسے آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب سا آدمی آ جائے تو چھوکرے جیسے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہنس بھی رہے ہیں، چھیڑ بھی رہے ہیں اور کوئی پنکھ کنکریاں مار رہے ہیں. یہ نقشہ اور طائف کی گلیاں اور محبوب رب العالمین. بہرحال وہاں سے کسی طرح نکلے ہیں. حضرت زید ابن حارثہ صرف ایک آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے، غلام تھے، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. زید ابن حارثہ اب زید ابن محمد کہلاتے تھے. وہ ساتھ تھے. وہ سامنے سے آ کر ڈھال بنتے تھے تو پتھر پیچھے سے آ رہا ہے، پیچھے جاتے تو آگے سے آ رہا ہے. کیسے روکے؟ 4 طرف سے تو نہیں روک سکتا ایک آدمی. لہو لہان ہو گئے. طائف کی مٹی میں جذب ہوا خون حضور کا. پھر وہاں سے کس طرح نکل کر تھوڑی دور باہر آ کر ایک باغ کے اندر آپ نے تھوڑی دیر رکے وہاں. اور یہ کن کا تھا؟ عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ. یہ دونوں پھر بدر میں مارے گئے ہیں. ان کا باغ تھا. انہوں نے دیکھا وہ دور میں کوئی مفلوق الحال سا ہے آدمی، کوئی بڑا پریشان ہے، تو اپنے غلام سے کہا عداس سے کہ لے جاؤ کچھ کھجوریں، کچھ انگور جاؤ ان کو دے دو.